بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عارف دا ایجوکیٹر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایم ایڈ لیول کورس کوڈ 6505 اسلامک سسٹم آف ایجوکیشن، آج سے ہم اس کے لیکچر شروع کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ اس کے جتنے بھی لیکچرز میں اپنے چینل پر اپلوڈ کروں گا آپ ان کو سنیں گے اور لائک کریں گے۔ ساتھ ہی اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کریں گے اور کمنٹس میں اچھے یا برے کی گڈ اور بیڈ جو ہے وہ بھی رائے دیں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سلسلے کا آج میرا پہلا لیکچر ہے 6505 کا۔ تو اس کا عنوان ہے خدا کا قدیم اور مغربی تصور، پھر ہم اس کا موازنہ کریں گے اسلام میں خدا کا تصور کے ساتھ۔ سب سے پہلے ہم خدا کا قدیم تصور مغربی تصور میں دیکھتے ہیں۔ اللہ کو ہمیشہ سے خدا کے تصور کا احساس رہا ہے، انسان کو ہمیشہ سے خدا کے تصور کا خیال رہا ہے اور اس کی تلاش کرنے کی خواہش رہی ہے۔ قدیم ادوار کی ہر تہذیب کے سرکردہ مذہبی رہنماؤں نے اس مقصد کے لیے کچھ قوانین اور طریقہ کار بھی واضح کیے۔ قدیم انسان مظاہر قدرت، سورج، چاند، ستاروں کو خدا تصور کرتا اور ان کی پوجا کرتا تھا انہیں راضی کر سکے۔ کچھ لوگ دیوتاؤں پر یقین رکھتے تھے جن میں ایک اچھائی کا اور دوسرا برائی کا خدا سمجھا جاتا تھا، اگرچہ انہوں نے اس عقیدے کے منطقی انجام یعنی زیادہ دیوتاؤں کے درمیان تصادم کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ کچھ دوسرے لوگوں نے خدا کے ساتھ اتنے مافوق الفطر خیالات اور نظریات منسوب کر دیے تھے کہ خدا کی ذات ہی پراسرار بن گئی تھی۔ کہیں ایک نے اپنی اپنی ذاتی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کچھ ایسی علامات، حرکات و سکنات، کلیے قاعدوں کو ضرور گننا کہ عبادت اور بت پرستی کے درمیان فرق کرنا ہی مشکل ہو گیا۔ جب سے تہذیب کا آغاز ہوا، لامحدود عجب تصورات کی مدد سے خدا کی عبادت کرنے کی کوشش کی گئی۔ عیسائیوں کا عقیدہ تثلیت یعنی باپ بیٹا روح القدس، ہندو مت میں ناگ دیوتا ناقابل بیان طاؤس کی اعلی مثالیں ہیں۔ خدا کا قدیم یونانی تصور۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یونان میں خدا کے بارے میں کیا تصورات پائے جاتے تھے۔ تھالس کے خیال میں پانی کا دیوتا سب سے بڑا ہے۔ افلاطون کے مطابق کوئی بھی زندہ وجود جس میں البیت کی تمام خوبی موجود ہو خدا ہے۔ ارسطو کا ماننا تھا کہ خدا وہ نہیں جس نے دنیا کو پیدا کیا بلکہ خدا وہ جو دنیا کو چلا رہا ہے۔ اہل کتاب یہودی خدا کے واحد پر یقین رکھتے تھے اور اس کے بعد آنے والے فلسفیوں نے خدا کو بادشاہ، باپ اور خالق قرار دیا۔ عیسائیوں کا سارا عقیدہ تلسیس یعنی ایک میں تین یا تین میں ایک خدا کی گرد گھومتا ہے جس میں باپ بیٹا اور روح القدس شامل ہیں۔ کچھ عیسائی فلسفی خدا کو ایک انسان کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد اسلام اور عقیدہ تلسیس۔ اسلام میں تلسیس کی پوری شدت سے نفی کی گئی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھے کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرمان تھا کہ جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے، پس تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ تین ہیں، باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے، وہ بالاتر ہے، اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اس کی ملکیت ہیں اور ان کی کفالت و خبرگیری بس وہی کرتا ہے۔ اس آیت میں عیسائیوں کے عقیدہ تلسیت پر کڑی تنقید کی گئی کہ یہ عقیدہ باطل ہے اور انہیں
تنبیہ کی گئی کہ وہ اس عقیدے کی حدوں کو پار نہ کریں۔ یہ بات عجب لگے گی مگر یہ حقیقت ہے کہ عیسائی خدا کی وحدانیت اور تثلیث پر بیک وقت یقین رکھتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی عیسائی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ حوالے سے بائبل میں ان کا یہ ذکر موجود ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور اس کے سوا دوسرا کوئی خدا نہیں۔ اب درج بالا جو پہلے بحث ہو چکی ان دونوں نظریات کا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں خدا کا تصور کیا ہے۔ اسلام مکمل طور پر بلا شرکت غیر ایک خدا پر یقین رکھنے والا مذہب ہے۔ اسلام جس خدا کا تصور دیتا ہے وہ محض اللہ یا عام خدا نہیں بلکہ اللہ دا گاڈ ہے۔ اللہ ایک عربی لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں وہ جس کی عبادت کی جائے، وہ جس کا وجود انسان کی سمجھ سے بالا تر ہو، وہ جو لامحدود محبت اور احترام کے لائق ہو، وہ ہستی جسے انسانی حسات نہیں پا سکتی اور وہ سب سے مخفی ہے۔ چنانچہ اللہ کا مفہوم ہے کہ وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے وہ لامحدود طاقت رکھتی ہو، دکھائی نہ دے مگر روحانی طور پر مخصوص ہو، انسان کو مادی یا جسمانی لحاظ سے نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت رکھتی ہو، جس کی ناراضگی یا خوشی انسان کی قسمت بدل دے۔ مختلف ادوار میں جو بھی مذہب آئے ان میں سے بیشتر میں اللہ کا تصور موجود رہا ہے۔ انسان کو نفع یا نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھنے کی وجہ سے اسے ہمیشہ اونچا مقام حاصل رہا ہے، لیکن اس کی طرح تخلیق کرنے کی صلاحیت کبھی منسوخ نہیں کی گئی اور اس سے یہ ہستی اللہ سے مختلف ہے۔ اسلام کے مطابق ہر چیز کا خالق، اسے قائم رکھنے والا اللہ ہے۔ تمام لوگ اللہ کے سامنے برابر ہیں، تمام انسان اللہ کی بے حساب نعمتوں سے برابر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کا تصور۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا خود تعارف کرایا، آئیے اسی کے الفاظ میں اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ واحد یکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات واحد و یکتا ہے۔ اللہ اس عظیم ذات کا نام ہے جو سب پر حاکم غالب ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ سب سے زیادہ قوتوں اور قدرتوں کا مالک ہے، اس کے ارادے کوئی نہیں روک سکتا اور وہ کوئی کام کرنے سے عاجز نہیں۔ اگر اس دنیا کے مالک کئی خدا ہوں تو ہر ایک یہی چاہتا کہ سب لوگ اس کی خدائی اور بڑائی کو مانیں اور اسی کے حکم پر چلیں، اس طرح تباہی ہو چکی ہوتی اور کائنات کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اگر آسمان اور زمین میں کئی خدا ہوتے تو نظام عالم بگڑ جاتا، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، دن رات، گرمی سردی، خزاں بہار کا آنا جانا ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھا۔ نظام کائنات کی ہر چیز ابھی اسی طریقے پر کام کر رہی ہے جیسے پہلے کر رہی تھی۔ ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کا سارا نظام ایک ہی ذات کے ہاتھ میں ہے جو اپنی قدرت، حکمت، مرضی سے منظم و محکم طریقے پر کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اللہ کی صفات۔ قرآن مجید میں سب سے بڑی اور افضل آیت الکرسی میں اللہ کی صفات کا جامع انداز میں بیان ہوا ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے۔ قرآن کی کوئی صورت ایسی نہیں جس میں خدا کی قدرت، رحمت، وحدت کے موضوع پر کوئی پرجوش و خروش عبارت نہ ہو۔ قادر مطلق کے بارے میں اسلام کا جو تصور ہے اس کے متعلق عیسائی مصنفین غلط فہمیوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ وہ خدائے اسلام کو یوں پیش کرتے ہیں گویا وہ ایک بے رحم اور جابر حاکم ہے جو انسانوں سے شطرنج کے موروں کی طرح کھیلتا ہے۔ اسلام کا خدا قادر مطلق ہے، عالم کل ہے، عادل کامل ہے، رب العالمین ہے، آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، زمین، زندگی اور موت کا خالق ہے، جس کے قبضہ اختیار میں حکومت ہے، اٹل قوت ہے، جو عرش معلیٰ کا مالک ہے، سارے موجودات پر حاوی ہے، قوی ہے، اخلاق ہے، صورت گر ہے، حکیم ہے، عادل ہے، حق ہے،
سریع الحساب ہے، وہ ہر شخص کی نیکی اور بدی کی چونٹی کے برابر مقدار سے بھی واقف ہے، اور اس کے فرمانبردار بندہ جس پر انعامات کے مستحق ہیں اس کے ایک ذرے سے بھی واقف ہے۔ وہ انہیں محروم نہیں رکھتا، لیکن قادر مطلق اور علیم و حکیم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بادشاہ ہے، ایک مقدس ہستی ہے، امن قائم رکھنے والا ہے، وعدے کا پکا ہے، اپنے بندوں کا محافظ ہے، یتیموں کا مالک ہے، ایک آقا کریم ہے، رحمان ہے، سمیع ہے، شرک سے بھی قریب تر ہے، رحیم کھانے والا، انتہائی درجے کا درگزر کرنے والا، جسے انسان کے ساتھ اس سے بھی زیادہ محبت ہے جتنی ایک مادہ پرندے کو اپنے بچوں سے ہوتی ہے۔ قادر مطلق کا رحم و کریم قرآن کے سب سے شاندار موضوع میں ایک موضوع وہ لقب یعنی الرحمن، جسے ہر صورت شروع ہوتی ہے اور جس کے بار بار پکارا جاتا ہے، بجائے خود اس امر کا مظہر ہے کہ اس کی رحمت ربی نے ساری موجودات کو اپنے دامن میں سمیٹ رکھا ہے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے، اور وہ یکتا ہے، سب پر غالب ہے۔ فرعون نے کہا، اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، آسمانوں اور زمین کا رب، اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اگر تم یقین لانے والے ہو۔ وہی اللہ کی ذات ہے جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ پیدا کیا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غالب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا، وہی رحمان رحیم ہے۔ وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم نافذ کرنے والا، بڑا ہی ہو کر رہنے والا، پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں، اللہ اس شرک سے پاک ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ وہی اللہ ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا، اس کو نافذ کرنے والا ہے۔ زمین آسمان کی سلطنت کا مالک اللہ ہے، زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے، زندگی بخشتا ہے، موت دیتا ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، مخفی بھی ہے، اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے وہ جانتا ہے، اور جو کچھ اس کے اوجل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں کوئی چیز ان کی گرفت اور ادراک میں نہیں آ سکتی۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ کائنات میں اس کی نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک میں چراغ رکھا ہوا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ برق پڑتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے۔ اسی طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہوں گے۔ اللہ اپنے نور کی طرف جس سے چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، اور وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اللہ کا کوئی ثانی یا ہمسر نہیں، آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، اور اسی طرح جانوروں میں بھی انہی کے ہم جنس جوڑے بنائے، اور وہ اس طریقے سے تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز کے مشابہ نہیں، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ ہی نگہبان اور مددگار ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو، صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جسے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ کہو، اللہ تمہیں اس سے اور تکلیف سے نجات دیتا ہے، اور پھر دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، فرشتے اور سب اہل علم نے بھی دی ہے۔ وہ انصاف پر قائم ہے، اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی خدا نہیں۔ خدا کے اسلامی تصور کو مغرب
کا خراج تحسین۔ خدا کا اسلامی تصور اتنا کامل اکمل ہے کہ بہت سے مجموعی مفکرین نے اس تصور کو خراج تحسین پیش کیا۔ چند مفکرین کی آراء جو درج ذیل ہیں: لینڈوا کے مطابق مسلمانوں کے لیے اللہ ایک نگہبان ہے جو روزمرہ زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ معاشرتی روابط، خاندانی تعلقات، سیاسی تحریکیں، صحت و صفائی، زندگی کے تمام پہلو پر براہ راست خدا تعالیٰ کے دائرہ اختیار میں ہیں۔ اسلام ایک معاشرتی انجیل ہے جس میں نوع انسان کو عمومی بھلائی سب سے مقدم ہے اور انفرادی مسائل اس اجتماعیت کے سامنے غیر ضروری دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ تمام کائنات مشرق و مغرب کا رب ہے۔ ہر چیز اس کی مرضی کی محتاج ہے۔ ہر کسی نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، باقی سب اسی پر انحصار ہے۔ اللہ روز قیامت کا مالک ہے۔ اللہ لوگوں کی دعا سننے والا اور انسان کی شارک سے قریب ہے۔ وہ کن کہتا ہے تو چیز وقوع پذیر ہو جاتی ہے۔ اس کا حکم اٹل ہے، کوئی اس میں رد بدل نہیں کر سکتا۔ پوری کائنات اس کی منشا کے مطابق چل رہی ہے۔ اللہ تمام جہانوں کا رب ہے، کوئی چیز اس کی دسترس سے باہر نہیں۔ اللہ غفور و رحیم ہے، اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے۔ اللہ منصف ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا۔ اللہ ماضی اور مستقبل سب جاننے والا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا لیکچر جو اختتام پذیر ہوا۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔